بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تو ہم لوگ کن کو زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے اس کو پڑھ رہے تھے. تو ان میں سے 4 اقسام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم لوگ 5ویں قسم اور 6ٹھی قسم کو پڑھیں گے. تو 5ویں قسم بیان کر رہے ہیں الرقاب، اور الرقاب میں کون کون داخل ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے. وہم المکاتبون واعطاء الرقیق، یعنی 2 قسم یہاں پہ بیان کیا گیا ہے رقاب کے اندر. وفی الرقاب یعنی قرآن مجید کی آیت میں جو 8 قسم بیان کی گئی ہے اس میں سے یہ بھی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. تو رقاب کے اندر کون کون داخل ہے؟ تو مؤلف نے یہاں پر 2 قسم بیان کی ہے. وہم المکاتبون، یعنی جنہوں نے مکاتبہ کیا ہو، جو اپنے نفس کو اپنے سید سے خرید رہے ہوں، یہ عہد و پیمان کیا ہو کہ آپ ہمیں آزاد کر دیجئے، ہم اس کے عوض میں آپ کو اتنی قیمت یا رقم دیں گے، اور یہ قیمت اور رقم قسط کے حساب سے دیں گے، ہر ماہ اتنا دیں گے یا سالانہ اتنا دیں گے. جو بھی معاہدہ ہوا ہو اپنے نفس کے بدلے میں، خریدنے کے بدلے میں، کہ ہمارے نفس جو ہے اس کو آپ آزاد کر دیجئے گا جب ہم پورا دے دیں گے، تو اسی کو مکاتبہ کہتے ہیں. تو رقاب کے اندر 2 قسم یہاں پر بیان کی گئی ہے. مکاتبون، جنہوں نے مکاتبہ کیا اپنی سید سے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. اور قرآن مجید نے مکاتبہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ اگر آپ اس میں خیر دیکھتے ہیں تو مکاتبہ کیجئے، غلام کو آزاد کیجئے. اگر یہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے ساتھ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ وہ ادا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اگر آپ کو یقین ہے خیر اس میں آپ کو خیر نظر آ رہا ہے اس کے اندر، تو آپ مکاتبہ کر لیجئے. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا کہا گیا. اور دوسری قسم بیان کی گئی ہے کہ اعطاء الرقیق، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ چیز ابھی ختم ہو گئی. ابھی یہ چیز کیا ہے، غلام کو آزاد کرنے کا مسئلہ اب ہے نہیں، کہیں نہیں پایا جاتا ہے کسی بھی ملک میں. اب یہ سب غلام کو آزاد کرنا یہ سب معاملہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. تو یہ دوسری 2 قسم یہاں پر بیان کی گئی. ایک تیسری قسم بھی ہے جو اسی میں داخل ہے، رقاب ہی میں داخل ہے. وہ ہے فکاک الاسیر المسلم، یعنی قیدی وغیرہ، مسلم قیدی جو قید خانے میں قید کر لیے گئے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کے پیسے سے چھڑایا جا سکتا ہے. جیسے کہ اکثر لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا ہے. مؤلف نے تو 2 ہی ذکر کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ مسلم قیدی جو بھی ہیں، جو جیل میں بند ہیں، انہیں قید کر دیے گئے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے سے چھڑایا جا سکتا ہے. السادس، 6ٹھی قسم بیان کر رہے ہیں الغارمون، یعنی جو قرض تلے دب گئے ہوں، قرض لے کر کے قرض کے تحت دب چکے ہوں، قرض لے لیے ہوں اور ادا نہیں کر پا رہے ہوں. یعنی اس کی 2 تفسیر کی گئی ہے. غارمون کی 2 تفسیر کی گئی ہے. غارمون کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یعنی جس کو قرضہ فوراً ادا کرنا ہو، یعنی غارمون میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو کہتے ہیں جس کو فوراً ادا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ ادا کرنے سے عاجز بھی ہو. تو یہ 2 ضابطہ بتلایا گیا. غارمون کا 2 ضابطہ بتلایا گیا، غارمون کے لیے 2 ضابطہ بتلایا گیا. یعنی کس کو ہم مانیں گے کہ یہ قرض دار ہے، قرض لیا ہوا، ہم کس کو مانیں گے، کس کو کہیں گے کہ اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جائز ہے. تو مؤلف 2 ضابطہ بتلاتے ہیں یہاں پر کہ ایک جس کو فوراً ادا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی یہ اس کو کہے کہ ابھی تم دو، نہیں تو شکایت کر دیں گے، تمہیں قید خانے میں بند کروا دیں گے. تو کہیں گے ایسی صورت میں وہ
زکوٰۃ کے پیسے میں سے لے سکتا ہے۔ تو گویا کہ جس کو جلد بازی نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کو جلد بازی، ٹھیک ہے بھائی، آپ 6 مہینے کا وقت ہے، 1 سال کا وقت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ضابطہ جو بتلایا گیا کہ وہ یعنی ادا کرنے سے وہ عاجز آ جائے، ادا کرنے سے عاجز آ جائے، تب وہ زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے۔ اور تو یعنی یہ 2 ضابطہ کے تحت ہی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جو بھی قرضہ لیا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، وہ سب زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اس ضابطہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ضابطہ کا اعتبار نہیں کریں گے تو آج کے زمانے میں دیکھیں گے کہ ہر بزنس مین جو لاکھ پتی کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پورا معاملہ قرض ہی میں چلتا ہے۔ ہر آدمی مقروض ہوتا ہے، کروڑوں کا مقروض ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے لینا جائز ہو جائے کیا؟ تو نہیں، ضابطہ ضروری ہے اس ضابطے کے تحت، ورنہ ہر بزنس مین کروڑوں کا قرضہ اس کے اوپر ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، پورا معاملہ ہی قرض میں چلتا ہے، اس کا لے رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر قرض لیا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو زکوٰۃ لے سکتا ہے مطلقاً بلا کسی قید کے، یہ بالکل صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا سمجھتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر قرض لیا ہوا انسان زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ وہی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا جس کو فوراً ادا کرنے کی نوبت پیش آ جائے، یا یہ کہ وہ قرض ادا کرنے سے عاجز آ جائے، وہی آدمی کیا ہے زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہے یعنی زکوٰۃ لیتے ہیں بلا کسی پرواہ کے، زکوٰۃ لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تعویل پہ تعویل کر کے اپنے لیے وہ جواز کا راستہ کیا فراہم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اصناف ثمانیہ جو بتلایا ان میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے وقت میں بچنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ اگر آدمی ان اصناف ثمانیہ میں سے نہیں ہے پھر بھی زکوٰۃ لے رہا ہے تو آگ کی وعید سنائی گئی ہے کہ من اخذ اموال الناس تکثرا، صرف بڑھانے کے لیے، فإنما يأخذ جمرا، وہ زکوٰۃ نہیں لے رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا، آگ کا ٹکڑا گویا کہ وہ لے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، چاہے کہ وہ اپنے جہنم کے ٹکڑے کو کم کر لے یا بڑھا لے، تو یہ وعید سنائی گئی۔ اگر جو مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے تو یہ وعید سنائی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے مستحق نہ ہونے کے باوجود، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت کو ختم کر دے۔ برکت یعنی زکوٰۃ دینے سے برکت ہے، اور ناحق زکوٰۃ لینے سے اللہ تعالیٰ برکت کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشانی اس کے بدن میں، اس کے گھر والوں میں، یا اس کے مال میں وغیرہ میں ڈال دے۔ یہ بھی کیونکہ زکوٰۃ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، اور غیر مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ لے رہا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مصیبت میں ڈال دے، کیونکہ یہ فقراء اور مسکین کو تکلیف دے رہا ہے، لے کر کے مستحق نہ ہونے کے باوجود لے کر کے فقراء اور مسکین کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کیا مزاحمت ہو جا رہی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جا رہے ہیں، ان کے حق میں کمی ہو جا رہی ہے، اب ان کے حقوق میں، فقراء کے حق میں گویا کہ اب کمی ہو جا رہی ہے، آپ کے آنے سے کیا ہے کمی ہو جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو مستحق نہیں ہے انہیں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ تفسیر کی گئی ہے، اور یہ تفسیر کرتے ہیں کہ صالح العثیمین غارمون کی تفسیر کرتے ہیں کہ غارم کی 2 قسم ہے، غارم کی 2 قسم، یعنی شیخ صالح العثیمین غارم کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غارم کی 2 قسم ہے۔ کیا ہے بے غارم کی 2 قسم؟ تو کہتے ہیں غارم لغیرہ، مقروض ہو گیا، قرض لے لیا دوسرے کے لیے، یعنی قرض کو لے لیا دوسرے کی وجہ سے لے لیا، یعنی کیوں لے لیا؟ تو کہتے ہیں کہ
یعنی آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے. دوسرے کے لیے کیوں لے لیا؟ آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے. جیسا کہ اگر جھگڑا ہو گیا، دو فریق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دو بستی والوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کسی خون کے معاملے میں، کسی پیسے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو یہ شخص بیچ میں جا کر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صلح صفائی کرانے کے لیے کچھ پیسہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں. پیسے کے بعد اتنے میں جھگڑا ہے نا، 1000 کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں، 2000 کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، 10,000 کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے کہ کون دے گا، نہیں دے گا، میں دوں گا، اپنے اوپر لے لیتا ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ وہ آدمی زکوٰۃ کے پیسے میں سے لے سکتا ہے. کیوں اپنے مال میں سے کیوں دے گا بھائی؟ یعنی اپنے مال کو کیوں برباد کرے گا؟ مطلب ہے کہ شریعت نے کہا کہ نہیں، ایسا آدمی لے سکتا ہے. ایسے آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر لے رہا ہے تو لے سکتا ہے. جیسا کہ قبیصہ کے بارے میں ہے نا، کہ قبیصہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تحملت حمالہ، کہ میں نے بعض لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا، میں نے اپنے ذمہ لے لیا، کہ میں یہ کہہ دیا کہ میں دے دوں گا، اپنے ذمہ میں لے لیا. جھگڑا چل رہا تھا، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں دے دوں گا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، میں اپنے ذمہ لے لیا اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا بیٹھو یہاں تک کہ صدقہ آنے دو، پھر میں آپ کو حکم دوں گا کہ لے جاؤ، صدقہ آنے دو، انتظار کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا قبیصہ ان المسألہ لا تحل الا لاحدى ثلاث، 3 ہی آدمی کیا ہے مانگ سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے رجل تحمل حمالہ فحلت له المسألہ حتی یصیبہ. یہ بھی یعنی آپ اس کے لیے جھگڑا کے لیے، اپنی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صلح صفائی کے لیے آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ 10,000 کے لیے، 5,000 کے لیے جھگڑا آپ لوگوں ختم نہیں ہو رہا، میں دے دوں گا، اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں، میں دے دوں گا. قرآن مجید میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، اصلاح کرنے کی 2 فریق کے درمیان. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بمعروف، کیا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی تعریف کی گئی ہے. تو یہ ہے. اور دوسری قسم بیان کی گئی ہے الغارم لنفسہ، یعنی اپنے نفس کے لیے، اپنے ہی لیے. کیسے بھائی؟ تو کہتے ہیں مثال کے طور پر آل و اولاد کو کھلانے کے لیے، بال بچے ہیں، اس کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے مقروض ہو گیا، وہ مقروض قرض لینا پڑ گیا، قرض لے لیا. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی وہ لے سکتا ہے وہاں سے. اور اسی کو مؤلف نے ذکر کیا ہے، مؤلف نے یہ ذکر کیا، دیکھیں انہی دو قسم کو ذکر کیا کہ الغارمون وہم المدینون لاصلاح نفوسہم فی مباح، یعنی مباح کام کے لیے، یعنی اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، کرایہ پہ گھر لیا ہوں، اپنے بال بچوں کو رکھنے کے لیے، بال بچوں کو کھلانے کے لیے قرض لے لیا ہوں کیونکہ پیسہ نہیں تھا، کہاں سے کھلائیں گے؟ تو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی تو لے لیا، تو یہ بھی لے سکتا ہے. او لاصلاح بین طائفتین من المسلمین، یہ کہ 2 مسلمان کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر لے. یہی 2 قسم غارمن سے کی 2 قسم مؤلف نے بھی یہی بیان کی ہے. تو ان 2 صورتوں میں کیا ہے آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آج کے درس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں.